پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ آپ کا ادھر انتقال ہو اور ادھر تم جنت میں پہنچ جاؤ؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے علی ہر فرض نماز کے بعد استغفار کرو، اور استغفار کے بعد آیت الکرسی پڑھو۔ جو بندہ اس کا ورد کرے گا، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، ادھر اس کی روح نکلے گی، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اسے جنت عطا کر دے گا۔ ادھر روح نکلے گی، ادھر جنت عطا کر دی جائے گی۔ یہ تھی آیت الکرسی کی فضیلت، جس میں سے میں نے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اب آیت الکرسی کی وہ آیتیں سنیے اور لطف اندوز ہو جائیے، دیکھیے کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر کیا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے والوں آیت الکرسی کا ترجمہ بھی دھیان رکھو۔ آیت الکرسی کے اندر کیا ہے وہ بھی یاد کرنا چاہیے۔ آیت الکرسی ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی ہے؟ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا سب کچھ پالنہار ہے۔ اللہ ہے اور وہ اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو ماننا ضروری ہے۔ ایک اعرابی اپنے اونٹ پر سوار ہو کر عرب کے صحرا میں نکل پڑا۔ ایک اعرابی اونٹ پر سوار ہو کر عرب کے صحرا میں نکلا۔ ادھر دھیان دو، ایک اعرابی اونٹ پر سوار ہوا، عرب کے صحرا میں نکلا، جنگل میں اندر بہت دور پہنچ گیا، اور بہت دور پہنچنے کے بعد اس نے چاروں طرف دیکھا اور بڑا خوش ہوا، اونٹ سے نیچے اتر پڑا اور اتر کر اپنے اوپر فخر کرنے لگا، ناز کرنے لگا کہ یار میں ایسی جگہ پہنچ گیا، ایسے بیاباں میں آ گیا کہ جہاں مجھ سے پہلے کوئی نہیں آیا، میں ایسی جگہ آ گیا جہاں مجھ سے پہلے کوئی نہیں آیا، اپنے اوپر فخر کرنے لگا اعرابی۔ کہ اچانک اس کی نظر ریت پر انسان کے چھپے ہوئے پیروں پر پڑی، اور اس نے دیکھا کہ پاس ہی میں اونٹ کی مینگنیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں یار میں غلطی پر تھا، مجھ سے پہلے بھی یہاں کوئی آ چکا ہے۔ یہ انسان کے قدموں کے نشان بتا رہے ہیں کہ کوئی آ چکا ہے، اونٹ کی مینگنیاں بتا رہی ہیں کہ اونٹ آ چکا ہے، میں غلطی پر تھا، مجھ سے پہلے بھی کوئی آ چکا ہے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے دل میں توحید خدا کا نور جگمگانے لگا، توحید خدا کی شمع روشن ہو گئی، اور وہ کہنے لگا کہ یار جب قدموں کے نشان سے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ آنے والا یہاں آ چکا ہے، تو پھر اس ساری کائنات سے یہ یقیناً پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ پروردگار عالم ہے۔ یہ آسمان کا شامیانہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے، یہ سورج کی چمک بتا رہی ہے کہ خدا ہے، یہ سورج کی چمک اور ستاروں کی جھلملاہٹ بتا رہی ہے کہ خدا ہے، یہ پہاڑوں کی استقامت بتا رہی ہے کہ خدا ہے، یہ دریاؤں کی روانی بتا رہی ہے کہ خدا ہے، سمندر کی طغیانی بتا رہی ہے کہ خدا ہے، بھوروں کی گنگناہٹ بتا رہی ہے کہ خدا ہے، انسان کا چلنا بتا رہا ہے کہ خدا ہے، ہواؤں کا چلنا بتا رہا ہے کہ خدا ہے، زمین کا فرش بتا رہا ہے کہ خدا ہے۔ ارے ذرے ذرے سے نمایاں ہے مگر پنہا ہے، میرے معبود تیری پردہ نشینی ہے عجیب، اور دور اتنا کہ تخیل کی رسائی ہے محال، اور قربت کا یہ عالم کے رگے جا سے ہے قریب، قربت کا یہ عالم کے رگے جا سے ہے قریب۔ پیارے اسلامی بھائیوں، تو معلوم ہوا ذرہ ذرہ بتا رہا ہے کہ خدا ہے، پتہ پتہ اس کی خدائی اور وحدانیت کا ہمیں پتہ دے رہا ہے۔ تو اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں جس چیز کا دعویٰ کیا اس کی دلیل بھی پیش کی۔
یہاں دعویٰ ہے اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پتھروں کی عبادت نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ خدا نہیں، اور خدا وہ ہے جو اپنے آپ ہے، خدا وہ ہے جو اپنے آپ ہے، اور یہ ساری چیزیں اپنے آپ نہیں، اللہ تعالیٰ کے بنانے سے۔ اللہ لا الہ الا اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں جو دعویٰ پیش کیا اس دعوے کی دلیل بھی پیش کی، سمجھ آ رہی ہے؟ جو دعویٰ پیش کیا اس دعوے کی دلیل بھی پیش کی، پورے قرآن میں جو بھی دعویٰ۔ اب یہاں اس آیت میں دعویٰ ہے اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی دلیل اسی آیت میں آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے پیش کی، اور کئی دلیلیں پیش کی ہیں۔ آگے آپ سنیں، فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنے آپ زندہ، الحی القیوم، اوروں کا قائم رکھنے والا۔ اللہ اپنے آپ زندہ ہے کہ نہیں؟ بھئی اللہ کو کسی نے بنایا؟ اللہ کو کسی نے نہیں بنایا۔ جو بن جائے وہ خدا ہو نہیں سکتا۔ اللہ کو نہ کسی نے پیدا کیا نہ کسی نے جنا، جنم لینے والا خدا نہیں ہوتا، وہ اور لوگ ہیں جو جنم لینے والے کو خدا اور بھگوان مانتے ہیں۔ ہم وہ ہیں جو اس کو خدا مانتے ہیں جس نے جنم نہیں لیا، جو اپنے آپ ہے، جو اوروں کو پیدا کرتا ہے، خود پیدا نہیں ہوتا، خود پیدا نہیں ہوتا۔ الحی القیوم، اپنے آپ زندہ، اوروں کا قائم رکھنے والا۔ اللہ تبارک و تعالی خود زندہ ہے، یہ اللہ کی شان ہے، یہ پروردگار عالم کی شان ہے کہ وہ زندگی اور موت پر قادر ہے۔ ہماری انسان کی زندگی، موت، ساری مخلوق کی زندگی اور موت پر قادر پروردگار عالم۔ نمرود، ادھر دھیان دو بھائی ذرا، نمرود بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم لوگوں کو دعوت توحید دینے لگے اور فرماتے تھے اے لوگو، چاند و سورج خدا نہیں ہے، ان کے آگے اپنی مقدس پیشانی نہ جھکاؤ۔ سورج خدا نہیں ہے، یہ نمرود بھی خدا نہیں ہے، یہ بھی انسان ہے، یہ بنا ہے، خود نہیں ہے، اسے بنایا گیا ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا، مقابلہ ہوا۔ نمرود کہنے لگا، بھرے مجمع میں، مجمع ہے اور نمرود اپنی بادشاہت کی کرسی پر بیٹھا ہے اور غرور و گھمنڈ کا تاج اس کے سر پر ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے ابراہیم، میرے سوا تو کسے خدا مانتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن گواہ ہے، قرآن کا تیسرا پارہ ہے، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرا اللہ وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، میرا اللہ وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے سوچا کہ کہیں میں بھرے مجمع میں ذلیل اور رسوا نہ ہو جاؤں، اس لیے اس نے اپنے قید خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا، اور کہا ہے ابراہیم، مارتا جلاتا تو میں بھی ہوں، ایک کو میں نے چھوڑ دیا، ایک کو مار دیا، زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اگر چاہتے تو نمرود کی اس بچکانہ دلیل کی دھجیاں اڑا دیتے تھے، مگر خدا کا خلیل جانتا ہے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ایک اور دلیل پیش فرمائی، اور آپ فرماتے ہیں ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب۔ اے نمرود، زندگی اور موت تو بہت بڑی چیز ہے، تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ ارے کہاں جلانا اور کہاں مارنا اور کہاں قتل اور کہاں کسی کو چھوڑنا، اس میں کوئی مماثلت نہیں، زندگی اور موت تو بڑی چیز ہے۔ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب، تو زندگی اور موت کو چھوڑ وہ نہیں کر سکتا۔ اگر تو خدا ہے تو میرا خدا روزانہ پورب سے سورج نکالتا ہے، تو اگر خدا ہے تو پچھم سے نکال کے دیکھا۔ نمرود گھبرا گیا، فبہت الذی کفر، ہوش اڑ گئے کافر کے، فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ گھبرا گیا، جواب نہ دے سکا۔
تو پیارے اسلامی بھائیو، اللہ وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، اللہ وہ ہے جو موت دیتا ہے، اور ہمیں اس نے ایک بار پیدا کر دیا، ہمیں مارے گا اور پھر جلائے گا اور ہم سے پھر حساب اور کتاب لیا جائے گا۔ یہی ذکر قرآن مقدس کے 3 پارے میں اس طرح اور آگے کیا گیا کہ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو گرا دیا، توڑ پھوڑ کی، قوم بنی اسرائیل کو قتل کیا، کچھ کو گرفتار کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے گزرے، اس کے بعد انہوں نے دیکھا بستی گری ہے، ٹوٹی ہے، پھوٹی ہے، لوگ مرے پڑے ہیں، دبے پڑے ہیں، کسی کا دھڑ دکھ رہا ہے، کسی کا سر دکھ رہا ہے، اور لوگ مرے پڑے ہیں۔ آپ نے مرے ہوئے لوگ اور گرے ہوئے مکانوں کو دیکھا، اور دیکھ کر کے تعجب سے کہنے لگے اے اللہ، تم مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ اے اللہ، مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ قرآن کریم کے 3 پارے میں اسی کا ذکر ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویہ علی عروشها انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها۔ اے اللہ، تم مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ ایک گدھے پر سوار تھے، آپ کے ساتھ کچھ کھجوریں تھیں، آپ کے ساتھ انگور کا رس تھا، اور آپ گدھے پر سوار تھے، اور تعجب سے کہہ رہے تھے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، اے اللہ، مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عزیر علیہ السلام کو موت عطا فرمائی۔ آپ وہاں سے تھوڑی آگے بڑھے، اپنے گدھے کو ایک درخت سے باندھا، اور باندھ کر آرام کرنے کے لیے لیٹے۔ قرآن کریم میں فاماتہ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں موت دے دی 100 سال تک مردہ رکھا۔ کتنے سال تک؟ 100 سال تک انہیں مردہ رکھا، موت دے دی۔ جب 70 سال کا زمانہ گزر گیا تو ایک اور بادشاہ، نیک بادشاہ پیدا ہوا، جس نے وہ بستی جو بیت المقدس کی گری پڑی تھی اسے سب کو درست کیا، صحیح بنوایا، اور بہت اچھی طریقے سے بنوا دیا، اور 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان دیکھو، 100 سال کے بعد زندہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے انہیں 100 سال تک مردہ رکھا اور 100 سال کے بعد زندہ کیا۔ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر انہیں اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام سے پوچھا، زندہ کیا، اور زندہ کرنے کے بعد پوچھا، اللہ نے پوچھا قَالَ كَمْ لَبِثْتَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ، اے عزیر کتنے دن ہو گئے یہاں؟ جب حضرت عزیر لیٹے تھے تو صبح کا وقت تھا، جب اٹھے ہیں تو شام کا وقت ہے۔ اللہ نے فرمایا کتنے دن ہو گئے، کتنا ٹھہرے؟ حضرت عزیر عرض کرتے ہیں لبثت یوما او بعد یوم، اے میرے مولا ایک دن یا اس سے کچھ کم ٹھہرا ہوں گا۔ ایک دن، انہیں لگ رہا ہے کہ ایک دن ہی، ابھی صبح تو سویا تھا، شام کو اٹھ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بل لبثت 100 عام، نہیں بلکہ میں نے تجھے 100 سال تک یہاں سلایا ہے، تجھے 100 سال ہو گئے۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، اپنے کھانے کو دیکھ، آج تک 100 سال سے تیرا کھانا خراب نہیں ہوا ہے۔ انگور کا رس دیکھا ویسے ہی ہے، کھجوریں دیکھی ویسے ہی ہے، انگور کا رس، کھجوریں 2-4 دن میں خراب ہو جاتی ہیں، مگر اللہ کی شان قدرت ہے، اللہ دکھانا چاہتا ہے اے ابراہیم، اے عزیر، میں چاہتا ہوں تو 100 سال تک بھی تیرا کھانا ایسے ہی رہتا ہے، اور میں نے چاہا تو 100 سال تک تجھے سلایا اور 100 سال کے بعد تجھے زندگی عطا فرمائی۔ یہ تیرے رب کی شان ہے، اور تو جاننا چاہتا ہے کہ تیرا رب مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ وانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى وانظر الی حمارک وَلِنَجْعَلِكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اپنے گدھے کی طرف دیکھ، تو دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اپنے گدھے کو دیکھ۔ گدھے کی ہڈیاں ادھر کی ادھر پڑی تھیں، ریڑھ کی ہڈیوں کا پتلا سا ڈھانچہ ہے، اور ان کی ہڈیوں کو، ان کے گوشت کو گدھے کے چیلے کھا گئیں، کوے کھا گئے۔ اب اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھ کس طرح تیرا رب انہیں زندہ کرے گا۔ حضرت عزیر دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے اس
گدھے کی ہڈیوں میں اڑ اڑ کر ہڈیاں ٹچ ہوتی گئیں، کھٹکھٹ 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 ہڈیاں جڑی، ڈھانچہ تیار ہوا، اس ڈھانچے پر ماس آیا، اس کے اوپر کھال اور کھال کے اوپر بال، اور پھر اس گدھے میں اللہ نے جان ڈالی اور گدھا کھڑا ہو کر آواز کرنے لگا، سبحان اللہ، کھڑا ہو کر آواز کرنے لگا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا کہ میرے رب نے کس طرح مجھے سلایا اور میں مر گیا، مجھے 100 سال کے بعد اٹھایا، میرے کھانے کو اور میرے پینے کو ویسے ہی رکھا، اسے بالکل خراب نہ کیا، اور میرے گدھے کو بھی موت دی، اور میرے سامنے کس طرح اس نے زندگی عطا فرمائی۔ جب یہ منظر دیکھا تو حضرت عزیر علیہ السلام کہنے لگتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے میرے مولا میں سمجھ گیا تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ ہے الحی القیوم، جو آپ زندہ ہے اوروں کو زندگی عطا فرمانے والا ہے۔ اسی طرح قرآن مقدس میں آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ اور درج ہے، اسی سے بالکل آگے قرآن مقدس کے 3 پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سمندر کے پاس سے گزرے تو انہوں نے دیکھا سمندر کے کنارے پر ایک لاش پڑی ہے۔ کیا پڑی ہے؟ لاش، انسان مرا پڑا ہے۔ سمندر کا پانی جب آتا تو مچھلیاں اسے نوچ نوچ کر کھاتی، جب پیچھے ہٹتا تو درندے، کتے اور چیل کوے اس کے گوشت کو نوچتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ مچھلیاں بھی کھا رہی ہیں، چیل کوے بھی نوچ رہے ہیں، کتے اور جانور بھی اس کے گوشت کی بوٹیاں کھا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے، انہیں یقین تھا اللہ کے پیغمبر ہیں کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کرے گا، لیکن انہوں نے سوچا کہ میرا رب کس طرح زندہ کرے گا کہ اس کا کچھ گوشت تو چیل کھا گئی، کوئی کوا کھا گیا، کوئی گوشت کی بوٹی کتا کھا گیا، کوئی مچھلی کھا گئی، کس طرح زندہ کرے گا؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی اذ قال ابراہیم ربی ارنی کیف تحیی الموتى، حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرنے لگے اے میرے مولا مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے میرے رب مجھے دکھا دے مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اذ قال ابراہیم ربی ارنی کیف تحیی الموتى، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مردوں کو تو کیسے زندہ کرے گا۔ اے میرے رب مجھے دکھا دے مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قال اولم تؤمن، کیا تجھے ایمان نہیں اس بات پر کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرنے لگتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قال اولم تؤمن، حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اے میرے مولا کیوں نہیں، میرا یقین ہے، یقین کامل ہے کہ تم مردوں کو زندہ کرے گا، مگر میں نے اس طرح اس لاش کو دیکھا کہ کوے کھا رہے ہیں، کتے کھا رہے ہیں، مچھلیاں کھا رہی ہیں، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں دیکھوں تو زندہ کیسے کرے گا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں دیکھوں، میرا یقین تو ہے مگر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایسی بات ہے، دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ لے، فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تو پھر پکڑ لے 4 پرندوں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پکڑ لیا، کوے کو، طوطے کو، مور کو پکڑ لیا، 4 پرندوں کو، اور پکڑنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا اے ابراہیم اب ان کی گردنیں کاٹ دیں، 4 پرندوں کی گردنیں کاٹ دیں۔ حکم ہوا ابراہیم ان کی گردنیں اپنے پاس رکھ لے، ان کے سر منڈی اپنے پاس رکھ لے۔ حکم ہوا اب ان کے پروں کو اکھیڑ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پر اکھیڑے۔ اللہ نے فرمایا اب ان کے گوشت کی بوٹیاں بنا دے، ان کے گوشت کی بوٹیاں بنائی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر حکم دیا گوشت کی بوٹیاں بن گئیں، عرض کیا مولا بن گئیں، کہا پھر اب ان گوشت کی بوٹیوں کا قیمہ کر دے، ان کا قیمہ کر دیا۔ اے مولا قیمہ کر دیا کہ اب انہیں ملا دے، گوشت کے باریک باریک ریزے کر دیے، قیمہ کر دیا اور 4 پرندوں کے گوشت کو ملا دیا۔ اب مل جب جائے قیمہ تو کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ کوے کی ہے، یہ مور کی ہے، یہ فلاں پرندے کی، نہیں بتا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے قیمہ بنا دے، اے میرے مولا میں نے قیمہ بنا دیا۔ حکم ہوا اب انہیں 4 پہاڑوں پر رکھ دے، پہاڑ کے 4 کونوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دیا، اور 4 گردنیں پاس میں ہیں، 4 گردنیں پاس میں ہیں۔ قرآن گواہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم ادعهن یاتینک سعیا، اے ابراہیم اب انہیں بلا اور پھر دیکھ میری شان قدرت،
پھر دیکھ میری شان قدرت، میں کس طرح انہیں زندہ کرتا ہوں۔ قرآن گواہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ثم ادع، قرآن گواہ ہے اور قرآن فرما رہا ہے ثم ادعوهن یأتینک سعیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب انہیں بلایا تو ایک دوسرے کا گوشت جو خلط ملط ہو چکا تھا چھٹا، اور ہوا میں ہی وہ پرندہ تیار ہوا اور اس کے پاؤں آئے اور وہ پاؤں کے بل بغیر گردنوں کے چلتے ہوئے آئے اور اپنے اپنے سروں سے آ کے جڑ گئے، اپنے اپنے سروں سے آ کر جڑ گئے۔ اللہ نے فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اے ابراہیم جان لے، دیکھ لے کہ تیرا رب کس طرح، تیرا رب کتنا غالب حکمت والا ہے، تیرا رب غالب حکمت والا ہے، دیکھ لے تیرا رب کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا۔ الحی القیوم، اپنے آپ زندہ ہے، اوروں کو قائم رکھنے والا۔ تو اللہ اپنے آپ زندہ ہے، اوروں کو قائم رکھنے والا۔ یہ آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی، اس کا ترجمہ گھر سے یاد کر کر کے لے جائیے اور اس پر ترجمے کو دھیان میں رکھ کر کے قرآن کی تلاوت کیجیے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ، اوروں کو قائم رکھنے والا۔ زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، موت اس کے ہاتھ میں ہے، عزت اس کے ہاتھ میں ہے، ذلت اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اور آگے ارشاد فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، آگے ارشاد فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تمہارے رب کی شان یہ ہے کہ نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، وہ نیند تو نیند کے جھونکے سے بھی پاک ہے۔ تو جو رب نیند کے جھونکے سے پاک، جو ہمیشہ دیکھ رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، تو اے بندے تجھے چاہیے کہ تو راہ راست پر چلے، تجھے چاہیے کہ گناہوں سے دور ہو جائے، اور تو خیال کر کے تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ رب سوتا نہیں ہے، وہ سونا تو دور کی بات ہے، وہ تو نیند کے جھوٹے سے بھی پاک ہے۔ اس لیے کوئی کام کرے، قدم اپنے گھر سے باہر نکالے تو سوچ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہاتھ چلائے تو دیکھ اللہ دیکھ رہا ہے، زبان استعمال کرے تو سوچ لے اللہ دیکھ رہا ہے، نگاہ اٹھائے تو سوچ لے اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب اس طریقے سے تو اپنی نگاہوں کو اٹھائے گا، اپنے قدموں کو اٹھائے گا، اور تیرے دل میں یہ ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو تیرے قدم غلط نہیں اٹھیں گے، تیرے ہاتھ غلط نہیں چلیں گے، تیری زبان غلط نہیں چلے گی، تیری آنکھیں غلط نہیں دیکھیں گی۔ تو ہر وقت دھیان رکھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ہے نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اور آگے بات لمبی ہو رہی ہے، اس لیے صرف ترجمہ سماعت کرتے چلیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کے تعلق سے مجھے ایک حکایت یاد آ رہی ہے، اسے اور سنتے چلیں، اور اس کے بعد میں مختصر ترجمہ سنا کر کے اپنی بات کو ختم کر لوں گا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ ایک شخص نوجوان ایک عورت پر عاشق ہو گیا اور اس کے پیچھے پڑ گیا۔ وہ عورت، وہ لڑکی ایک قافلے میں گئی، قافلہ جانے لگا، اس نے پتہ کیا کہ اس قافلے میں وہ لڑکی بھی جا رہی ہے، تو یہ بھی قافلے کے ساتھ ہو لیا۔ چلتے چلتے قافلہ رات کو بیابان جنگل میں ٹھہرا، ایک جنگل میں ٹھہرا۔ جب قافلے کے تمام لوگ سو گئے، رات کے آدھے حصے میں یہ نوجوان اٹھا، یہ جاگ رہا تھا، اٹھ کر اس لڑکی کے پاس پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس نے کہا، اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ لڑکی نے کہا کہ پہلے قافلے کا چکر لگا کے آؤ، دیکھو کوئی جاگ تو نہیں رہا۔ اب یہ خوشی خوشی گیا اور دوڑ کے چکر لگا کے آیا اور کہا نہیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ لڑکی نے کہا نہیں، ایک مرتبہ اور دیکھ کر آؤ۔ اس نے پھر دیکھا، کہا کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اس نے کہا نہیں، تجھے غلطی ہو رہی ہے، کوئی دیکھ رہا ہے۔ پھر چکر لگا، اس نے پھر چکر لگایا، کہا نہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، 3 دفعہ دیکھ چکا ہوں۔ تب وہ لڑکی کہتی ہے، اے بندے، اے انسان، یہ قافلے کے لوگ تو سو رہے ہیں، کیا وہ رب کی ذات بھی سو رہی ہے جس نے تجھے اور مجھے ساری کائنات کو بنایا؟ ارے میرا رب تو وہ ہے کہ اسے نیند کا چھوٹا بھی نہیں آتا،
وہ بندہ گھبرا جاتا ہے، کانپنے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے میری بہن تو نے میری آنکھیں کھول دی۔ ارے انسان سو سکتے ہیں، جانور سو سکتے ہیں، جنات سو سکتے ہیں، یہ مخلوق ہے، نیند مخلوق پر طاری ہوتی ہے، مخلوق کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، مگر رب کی آنکھیں بند نہیں ہوتی ہیں۔ وہ نہیں سوتا ہے، وہ نہیں سوتا ہے، وہ سونے سے پاک ہے۔ ارے میرے رب کی ذات تو یہ ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ تو یہ آیت الکرسی کا ترجمہ آپ یاد کر کے لے جائیں، یاد کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور وہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کس کا ہے؟ سب اللہ کا۔ سب کس کا ہے؟ جو آسمانوں میں ہے وہ بھی اللہ کا، جو زمین میں ہے وہ بھی اللہ کا، زمین کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا، آسمانوں کے اوپر جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا، فرشتے بھی اللہ کے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ 18,000 مخلوقات اللہ نے بنائی، سب کچھ اللہ کا ہے۔ یہ زمین اللہ کی، یہ آسمان اللہ کا، یہ چاند اللہ کے، یہ سورج اللہ کا، ساری کائنات کا خالق پروردگار عالم ہے۔ جب ساری کائنات کا خالق وہ ہے تو یہ تمام چیزیں پوجنے کے لائق نہیں، عبادت کے لائق نہیں۔ وہ ماہ سے بھی بڑا ہے، مہادیو سے بھی بڑا ہے۔ یہ ماہ اور مہادیو مخلوق ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ مخلوق ہیں، اور مخلوق کی عبادت نہیں کی جاتی، عبادت اس کی جاتی ہے وہ جو ساری کائنات کا خالق ہے۔ جو ساری کائنات کا خالق ہے اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ آسمانوں میں بھی اسی کا ہے، زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وہ ماہ سے بھی بڑا ہے، مہادیو سے بھی بڑا، ہر ایک سے بڑا، کیونکہ اللہ سے بڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ وہ ہے جسے کسی نے پیدا نہیں کیا، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا۔ جو باپ اور بیٹے کی سرڑی میں آتا ہو، جو باپ اور بیٹے کے احاطے میں آتا ہو، وہ خدا ہو نہیں سکتا۔ وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، وہ تو خود ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اسی کا ہے۔ مختصر سی میں اپنی گفتگو کرتا ہوں۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو اس کے یہاں سفارش کرے بغیر اس کے حکم کے۔ اس آیت سے دیوبندی حضرات جو انبیاء کی سفارش کرنے کے منکر ہیں، جو اولیاء کی عظمتوں کے منکر ہیں، وہ یہ ارتھ نکالتے ہیں کہ اللہ کے یہاں نہ غوث تمہاری مدد کریں گے، نہ ابدال تمہاری مدد کریں گے، نہ خواجہ مدد کریں گے، نہ وارث پاک تمہاری مدد کریں گے، نہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری مدد کریں گے۔ کیونکہ قرآن میں ہے من ذا الذی، کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بغیر اس کے حکم کے، کون ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بغیر اس کے حکم کے، یعنی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کا جنہیں حکم ملا ہے وہ نبیوں کی جماعت ہے، وہ رسولوں کی جماعت ہے، وہ صحابہ کی جماعت ہے، وہ تابعین کی جماعت ہے، وہ تبع تابعین کی جماعت ہے، وہ ولیوں کی جماعت ہے، وہ غوث و قطب و ابدال کی جماعت ہے، وہ علماء کی جماعت ہے۔ یہ معزونین ہیں، انہیں اللہ کی جانب سے اجازت ہے، یہ اللہ کی اجازت سے اللہ کے یہاں ہم سب کی سفارش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بغیر اس کے حکم کے، الا باذنہ۔ پھر آگے فرماتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے وہ جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے، جو ان کے آگے ہے اور ان کے پیچھے، سب کا علم اللہ کو ہے۔ وہ ماضی بھی جانتا ہے، حال بھی جانتا ہے، مستقبل بھی جانتا ہے، وہ پاسٹ کا علم بھی رکھتا ہے، وہ پریزنٹ کا علم بھی رکھتا ہے، وہ فیوچر کا علم بھی رکھتا ہے۔
وہ بھوت کال کو بھی جانتا ہے، ورتمان کال کو بھی جانتا ہے، بھوشیہ کال کو بھی جانتا ہے، سب کچھ جاننے والا، جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے، دنیا اور آخرت کا ہر علم اللہ کو ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور نہیں پاتے ہیں اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے، جتنا اللہ چاہتا ہے اتنا علم اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا کیا، رسولوں کو عطا کیا، اپنے ولیوں کو عطا کیا، علماء کو عطا کیا۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور نہیں پاتے ہیں وہ اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے، جتنا اللہ چاہتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اسی کی کرسی میں سمائے ہیں زمین و آسمان سب، اللہ کی کرسی میں سمائے ہیں زمین و آسمان سب۔ کرسی سے یہ کرسی مراد نہیں ہے، بعض علماء نے کہا کرسی سے مراد اس کا علم ہے، یعنی اللہ کے علم میں سب کچھ ہے زمین و آسمان۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور اسے بھاری نہیں ان سب کی نگہبانی، وہو العلی العظیم، اور وہی ہے بلند بڑائی والا، وہی ہے بلند بڑائی والا۔ پیارے